اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین الصلاۃ والسلام مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ عید مباہلہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیت وہ آیت ہے جو مباہلے کے دن نازل ہوئی تھی اور رسول اکرم کو حکم ہوا تھا۔ لیکن یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے عید مباہلہ کے حوالے سے آج گفتگو ہے۔ عید مباہلہ کا جو دن ہے وہ 24 ذی الحجہ کا ہے، اور جس کی ہجری میں اختلاف ہے 7 ہجری یا 9 ہجری۔ زیادہ تر ہمارے علماء نے 9 ہجری کو بھی لکھا ہے کہ 9 ہجری میں مباہلہ واقع ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اس روز عید مباہلہ کا جو دن ہے اس میں کچھ اعمال ہیں جو مستحب ہیں جن کو انجام دینا، جیسے غسل کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفات الجنان میں اس کے تفصیل سے اعمال بیان کیے ہیں جن کو بیان کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، آپ اس طرف مراجعہ فرما سکتے ہیں۔ عید مباہلہ جو ہے، مباہلہ کے معنی کیا ہیں، مباہلہ کی تعریف کیا ہے، مباہلہ کہتے کسے ہیں؟ تو عزیزو، مباہلہ کے جو یہ لفظ مباہلہ ہے یہ سورہ آل عمران کی اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ ثم نبتہل، اس نبتہل لفظ سے مباہلہ ہماری سمجھ میں آیا۔ مباہلہ کے معنی کیا ہیں؟ تو یہاں پر ملتا ہے ہمیں کہ مباہلہ کے معنی ہے ایک دوسرے پہ لعن و نفرین کرنا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا یا نفرین یعنی برا کہنا۔ یہ ہوئے مباہلہ کے معنی۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق با جانب سمجھتے ہوں وہ بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں کہ خداوند عالم جھوٹے پر لعنت کرے، تاکہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو مباہلے کے معنی کیا نکلے کہ دو گروہ یا دو افراد مل کر ایک دوسرے پر لعنت کریں اس بات پر کہ اگر سامنے والا جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو باطل ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ مباہلے کے معنی ہیں۔ یہ تو معنی ہو گئے مباہلے کے۔ اور آیہ مباہلہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پڑھا، اس کے بعد پھر بات یہ آگے بڑھتی ہے کہ مباہلہ واقع کیوں ہوا، اس کے واقع ہونے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ تو اس کے لیے تمہیداً عرض کرنا یہ ہے کہ مباہلہ واقع کیوں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ رسول اکرم نے اعلان رسالت کیا 40 سال کے بعد، تو اعلان رسالت کیا ہے، لیکن رسول نبی تھے، رسول تھے جب سے مکے میں آئے تھے، جب سے آپ کی
پیدائش ہوئی تھی جب سے آپ نبی اور رسول تھے، لیکن آپ نے اعلان رسالت کیا 40 سال کے بعد۔ بڑا مختصر کر کے اس پس منظر کو بیان کر دوں۔ جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو وہ آپ ناظرین سب جانتے ہیں کہ دعوت ذو الشیرہ جو پہلی دعوت ہے اسلام کی، وہاں سے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ رسول اکرم نے وہاں سے اعلان رسالت کیا اور اپنا میسج لوگوں تک پہنچایا۔ رسول اکرم نے دین کو پھیلانا شروع کیا، آہستہ 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 دین اسلام کے پیغامات کو لوگوں میں عام کیا، مکے میں عام کیا، مدینے میں عام کیا۔ پھر یہ پیغام مکے اور مدینے یعنی عرب کی سرزمین سے باہر کی طرف جو ہے پھیلنا شروع ہوا۔ تو افریقہ میں اس پیغام کو بھیجا رسول اکرم نے۔ اسی اسلام کے پیغام کو نجران میں بھیجا۔ جب رسول اکرم نے اپنا ڈیلیگیشن یا اپنا ایک نمائندہ نجران میں نصارہ کے پاس جو ہے اسلام کا پیغام لے کر بھیجا ہے، اور جب وہ گیا ہے تو اس نے جا کر ان نصرانیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس 3 چیزیں رکھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لو، دوسری چیز یہ تھی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو یعنی ٹیکس دو، تیسری چیز یہ تھی کہ اگر ان دونوں کو بھی نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ پیغام نصارہ نجران تک پہنچا تو نصارہ نجران کا جو رئیس تھا یا جو سردار تھا اس نے کچھ علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ان سے اس بارے میں گفتگو کی کہ ایسے ایسے ایک مدینے سے پیغام آیا ہے اور کوئی محمد نام کا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ جب یہ بات اس نے علماء سے کی تو وہاں سے کچھ افراد مشخص ہوئے، چند افراد کو معین کیا گیا اور ان چند افراد کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ مدینے آئے، مدینے میں آ کے انہوں نے تلاش کیا، پتہ کیا کہ محمد نام کا کون شخص ہے، کون جو ہے وہ نبوت کی بات کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے آ کر وہاں معلوم کی۔ اب جناب رسول اکرم سے آپ کی جو ہے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جو یہ نصارہ، یہ عیسائیوں کے علماء تھے، ان کی جو گفتگو ہوئی تو بہت سے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا، لیکن آخر میں آ کر اس بات پر بحث و مباحثہ ہوا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ رسول اکرم کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے باپ کوئی ہے نہیں، تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب وہ اس بات پر اڑ گئے تو جناب رسول اکرم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جناب آدم کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو سب عیسائیوں نے کہا کہ ہم جناب آدم کو نبی مانتے ہیں۔ کہا جناب حوا ان کی بیوی ہیں انہیں بھی مانتے ہو؟ کہا ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم نے کہا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر جناب آدم کے بارے میں کیا کہو گے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آدم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن بحث و مباحثے میں جب وہ ایگری نہیں ہو سکے تو پھر پروردگار عالم نے جو ہے یہ راستہ رسول اکرم کو بتایا، اور پھر یہ آیت نازل کی جو میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، فمن حاجاک فیہ۔ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں حکم ہوا کہ اے میرے رسول جو بھی علم کے آ جانے کے بعد تم سے جھگڑا کرے، کٹ حجتی کرے، تو تم اس سے کہہ دو کہ تم جو ہے کیا ہے اپنے جو ہے کیا ہے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر جو ہے ہم مباہلہ کریں اور ایک دوسرے پر جو ہے کیا کریں، وہ جو جھوٹے ہیں ان پر جو ہے کیا ہے لعنت کی جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم نے کہا کہ اب مباہلہ ہمارے درمیان ہوگا۔ مباہلہ طے ہوا، وقت معین ہو گیا، جگہ معین ہو گئی۔ ادھر سے عیسائیوں کے جو علماء تھے جو بھی آئے تھے، جس میں نام بھی جو ہے لکھے، کسی نے سرجیل نام لکھا ہے، سعید تھا، ابو اسحاق، اس طرح کے نام جو ہے کیا ہے وہ علماء نے لکھے ہیں۔ ان میں یہ طے پایا کہ فلاں ٹائم جو ہے مباہلہ ہوگا۔ اب جب مباہلے کا ٹائم آیا تو اب یہاں پر بہت سے مفسرین نے
بڑی تفسیریں جو ہے یہاں پر عرض کی ہیں، بہت تفسیریں لکھی ہیں کہ جب یہ آیا تو رسول اکرم نے اپنے دوش پر ردا ڈالی، اور ردا ڈالنے کے بعد جو ہے کیا ہے اپنے ساتھ جو ہے امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، مولا کائنات کو لیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا۔ جناب حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو رسول اکرم نے اپنے دوش مبارک پر ردا کو ڈالا اور اپنے دانے ہاتھ کی انگلی کو امام حسن کو پکڑوایا اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم کے پیچھے تھی اور ان کے پیچھے مولا کائنات تھے۔ یہ اس طرح سے 5 افراد مباہلے کے لیے گھر سے نکلے، یعنی اس آیت کا مصداق بن کے نکلے۔ جب مباہلے کی طرف نکلے ہیں تو بیٹوں کی جگہ رسول اکرم نے امام حسن اور امام حسین کو لیا، بیٹیوں کی جگہ، عورتوں کی جگہ جو ہے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو لیا، اور نفسوں کی جگہ مولا کائنات علیہ السلام کو لیا، اور یہ اس جگہ پر کی طرف میدان مباہلہ کی طرف چلے جہاں پر مباہلہ ہونا تھا۔ وہاں کی لوکیشن بھی یہ ہے کہ وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں جو ہے رسول اکرم نے حکم دیا تھا کہ ایک سرخ قالین بچھائی جائے۔ جناب سلمان فارسی کو، جناب سلمان فارسی نے وہاں ایک سرخ جو ہے قالین بچھائی تھی۔ بہرحال وہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جب رسول اکرم چلے ہیں اور ادھر دیکھا کہ رسول اکرم جو چلے آ رہے ہیں وہ اس شان سے آ رہے ہیں کہ ایک نواسے نے انگلی پکڑ رکھی ہے، ایک نواسا آپ کی آغوش میں ہے، اس کے پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ اس کو بھی میں مختصر کرتے ہوئے اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے تو رسول اکرم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو گئے۔ ان نصارہ نجران کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے دیکھا کہ رسول اکرم کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہے جیسے انبیاء بیٹھتے تھے، نبی بیٹھتے تھے، یا جیسے ایک نبی بیٹھتا ہے۔ اس کا نام لکھا ہے ابو اسحاق۔ ابو اسحاق نے جب اس انداز کو دیکھا اور اس جو ہے مولا رسول اکرم کے اس طریقے کو دیکھا تو فوراً اس نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، اگر ان سے مباہلہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے پوری قوم نصرانی جو ہے کیا وہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ ایک تو یہ جملے ملتے ہیں، پھر اور یہ جملے ملتے ہیں کہ ابو اسحاق کہتا ہے، جو ان کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے، جو مشہور ہے بالکل روایت کے یہ جملے سبھی کے سنے ہوئے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو اس روئے زمین پر عیسائیوں کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا، اور اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اگر ان جو ہے افراد نے بد دعا کر دی لوگوں کے لیے۔ بس جیسے ہی اس نے کہا ابو اسحاق نے، تو سب اس بات پر راضی ہوئے۔ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ابو اسحاق نے کہا کہ ہمیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے اور ان سے مصالحت کر لینی چاہیے۔ اب جو مصالحت ہوئی وہ کس بات پر ہوئی؟ انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، جنگ کا جو تھا اس کو بھی وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے جزیے کے اوپر یعنی ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ ایگری ہو گئے۔ اب رسول اکرم نے ان کا ٹیکس جو ہے وہ معین کر دیا کہ تمہیں اتنا ٹیکس جو ہے کیا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں ٹیکس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لباس رسول اکرم نے کہا کہ سال میں آپ کو 2000 لباس دینے پڑیں گے، جس میں ایک لباس کی قیمت 40 درہم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے رسول اکرم نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کو 30 تلواریں، 30 گھوڑے، 30 جو ہے کیا ہے زین یا نیزے یا زریں جو ہے کیا آپ کو اس وقت دینی پڑیں گی عاریتاً ہم کو، اگر یمن سے ہماری جنگ ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے کس سے ہوا؟ عیسائیوں سے ہوا، نجرانیوں سے۔ یہ معاہدہ رسول اکرم نے میدان مباہلہ میں یا مباہلہ کے روز کیا، اور مباہلہ کے روز جب یہ معاہدہ ہو گیا تو وہ اپنے یہاں چلے گئے، رسول اکرم واپس آ گئے۔ لیکن جب آگے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو روایتیں یہ ملتی ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد جو ہے ابو اسحاق اور ایک دو لوگ اور وہاں سے آئے، آنے کے بعد کچھ تحفے تحائف رسول اکرم کی خدمت میں لائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ پورے نجرانی جو تھے، نجران کے رہنے والے جتنے عیسائی تھے، الحمدللہ انہوں نے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے عید مباہلہ کا پس منظر، یہ ہے عید مباہلہ کا جو ہے پورا ایک بیک گراؤنڈ کہ عید مباہلہ کیوں واقع ہوا۔ اور یہ عید مباہلہ جو ہے دیکھیے اس کے لیے نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ عید مباہلہ فقط یہ نہیں کہ اہل تشیع ہی عید مباہلہ کو منائیں،
یا اس کی تبریک ایک دوسرے کو پیش کریں، نہیں، بلکہ عید مباہلہ پوری امت مسلمہ کو منانا چاہیے۔ کیوں منانا چاہیے امت مسلمہ کو؟ اس لیے پوری امت مسلمہ کو عید مباہلہ منانا چاہیے کہ یہ جو مباہلہ ہوا ہے یہ عیسائیوں سے ہوا ہے، یہ جو ہے نصرانیوں سے ہوا ہے جو نجران کے رہنے والے تھے، اور ان عیسائیوں پر اور ان نجرانیوں پر اللہ کے رسول نے فتح حاصل کی تھی، اللہ کے رسول نے ان پہ کامیابی حاصل کی تھی۔ تو جب اللہ کا رسول نے نہیں بلکہ جملوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ اسلام نے عیسائیت پر کامیابی حاصل کی تھی، اسلام نے عیسائیت پر جو ہے فتح حاصل کی تھی، تو ہمیں سب کو، پوری امت مسلمہ کو عید مباہلہ کو جو ہے عالمی پیمانے پہ منانا چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو ہمیں جو ہے کیا ہے اسے بڑھاوا دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو تبریک پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کامیاب ہوا تھا عیسائیوں کے مقابلے میں، نصرانیوں کے مقابلے میں۔ اور جو مباہلے میں رسول اکرم جن افراد کو لے کر گئے تھے تو وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ دشمن بھی جنہیں دیکھ کر یہ اقرار کر رہا تھا کہ اگر انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر عذاب آنے سے ہم پہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور وہ کون افراد تھے؟ وہ اصحاب قصہ تھے، خامی سے آل آباد، سارے جو ہے وہ اہل بیت تھے، اور وہ تھے جن کو رسول اکرم نے چادر کے نیچے جمع کیا تھا، جن کو ہم سب اہل سنت یا اہل تشیع بھائی، جتنے اہل سنت بھائی ہیں جو برادران ہیں، وہ سب کیا نام دیتے ہیں؟ پنجتن پاک کا نام دیتے ہیں۔ تو مباہلے میں اسلام کی جیت ہے اور پنجتن پاک کی جیت ہے۔ ہم اپنی طرف سے، اپنے اس چینل کی طرف سے تمام امت مسلمہ کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔